سب سے پہلے تم نے جس طرح لیاری کا تعارف کروایا، میرا خون جو ہے وہ جل رہا ہے۔ عزیر بلوچ خالی لیاری کی شناخت نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ لیاری کا بہت بڑے مانیومنٹس میں سے ایک نام تمہیں پتا ہے؟ عبداللہ ہارون کالج۔ نہیں، وہ آپ کے زمانے وہ نہیں، کون سے زمانے کا؟ ہمارے زمانے میں آپ نے، جب میں یونیورسٹی میں تھا مجھے اور پھر باہر نکلا صحافت شروع کی، مجھے تو عزیر بلوچ نظر آیا۔ اچھا۔ تو یہ آپ نے ہمیں عزیر بلوچ دیا، ہم اب آپ کے بزرگوں نے آپ کو عبداللہ ہارون دیا تھا، ہمیں آپ نے عزیر بلوچ دیا، تو آپ قصوروار ہے، میں نہیں ہوں۔ ہماری شناخت ڈیمیج کی تو آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ جب جاتے ہیں تو آپ کی نظر میں پاکستان کی تاریخ شروع ہوتی ہے 2002 میں، جب ٹیلی ویژن آیا اور آپ جیسے اینکر ہم پہ نازل ہوئے۔ سمجھ آ گئی بات؟ بات یہ ہے، اور عبداللہ ہارون کالج کا پرنسپل کون تھا؟ فیض احمد فیض، حضور فیض احمد فیض۔ جب ان کو پنجاب میں کہیں سے نوکری نہیں ملی، الحمرہ سے بھی نکال دیا گیا، پاکستان ٹائم سے نکال دیا گیا، امروز سے نکال دیا گیا، تو فیض احمد فیض کو نوکری ملی تو کہاں ملی؟ عبداللہ ہارون کالج لیاری، پرنسپل اس کے بنے، یہ ویسے انفارمیشن حضور۔ اور آپ اس کی پہچان کر رہے ہیں عزیر بلوچ کا علاقہ۔ میں نے بھی یہ کہا ہے کہ لیاری بھائی صاحب، یہ وہ جگہ ہے جس کی وجہ سے محمود ہارون صاحب کا نام سنا ہے؟ صرف سنا ہی ہے میں۔ ان کا جھگڑا ہوا، ارے سنا نہیں، وزیر داخلہ رہے تھرو آؤٹ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں، وہ فیملی جن کا بہت بڑا ڈان اخبار ہے اور باقی سب ٹھیک ہے، ان کے سگے چھوٹے بھائی سعید ہارون تھرو آؤٹ 60s میں، یہاں سے اس زمانے میں براہ راست الیکشن نہیں ہوتے تھے، بی ٹی الیکشن کے ذریعے ہوتے تھے، تو قومی اسمبلی کے رکن تھے سعید ہارون، جو کہ حمید ہارون اور عبداللہ حسین ہارون کے والد، وہ لیاری سے منتخب ہوتے تھے۔ اچھا، سمجھ آ گئی بات؟ سر۔ اور یہاں پہ بلوچ اکثریت ہے، ابھی بھی ہے۔ تو ہارون فیملی جو ہے وہ اسی لیے غوث بخش بزنجو، جو بہت بڑا نام ہے، جنہیں بابائے بلوچستان کہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی قربت تھی، جس سے ملک امیر محمد خان بہت ناراض اتنی تھے۔ تابناک ہسٹری ہے لیاری کی، لیکن وہاں اتنا گند، کچرا، گندی آج گلیاں، کل آپ کے اسلام آباد میں لوگوں کے کیا حال ہے؟ چہرے سے غربت ٹپکتی ہے، مایوسی ٹپکتی ہے۔ سر میں نے وہ ایتھے بری ماں میں گاجے اس دے کول کچی کر بستی جے، آؤ چلو، صرف ایک بستی، اس کے بعد ایک پورا بستی لیاری ہے۔ حیدرآباد بھی ہے وہاں۔ میں اس تابناک ہسٹری کا کیا کروں اس لیاری کا؟ اب آپ کو یہ بات پتا ہے، آپ کے چیف جسٹس ایک ہوتے تھے گلزار صاحب، انہیں اپنا سر نام لکھتے ہوئے بہت شرماتے تھے، گلزار سمو۔ نہیں، کون سی؟ ابھی جو گزرے ہیں، ابھی جو گزرے، جنہوں وہ ٹاور شاور گرا دیا تھا۔ جی جی، گلزار سمو، جیسے سکینہ سمو ہوتی ہیں، ہاں ہاں، میں ان ان کے کا ساتھ تعلق بھی اسی علاقے سے۔ اس کے بعد سید سجاد علی شاہ صاحب، ایک جو آپ کے رہے چیف جسٹس صاحب، وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آ جاؤ نیکسٹ۔ میری بڑی خواہش تھی، کیونکہ یہاں آصفہ بھی گئی تھی بیوی، اور ان کا اچھا وہاں پہ استقبال ہوا، کہ تم نبیل گوبول صاحب کا انٹرویو ہوا، صحیح ہوا۔ اچھا، ویسے بائی دا وے، ان کے جو بزرگ تھے عبدالستار گبول، وہ پہلی مرتبہ براہ راست الیکشن وہ جیتے تھے۔ میں نے بتایا نا سر اس میں۔ ہاں، عبدالستار گبول صاحب، وہ 1970 میں ہوا تھا براہ راست۔ 1970 میں، اور ان کے مقابلے میں جو بے رنر اپ کینڈیڈیٹ تھا وہ نیشنل عوامی پارٹی کے تھے، حاجی نورانی، جن کا وہاں پہ نورانی ہاسپٹل ہے۔ اس زمانے میں نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں جی پشتون بھی، وہ خود بھی کوئٹہ کے، یعنی پشتون فیملی، وہ نورانی ہاسپٹل ہے۔ تم یہاں چاکی والا ٹرام جنکشن گئے نہیں، وہاں تم نے بیٹھ کے چائے لوگوں سے پی نہیں، تم شیر شاہ کے راستے پہ نہیں گئے سر، ان لوگوں سے تم گبول پارک میں نہیں گئے، اب میں کیا کروں؟ میں جہاں گیا ہوں وہاں میری آنکھیں کھل گئی، میں آگے کیا جا۔ نہیں، وہ جانا چاہیے۔ سر باقی اتنا خوبصورت ایریا تھا کہ میں نے پاکستان میں ایسا ایریا نہیں دیکھا۔ فٹ بال کلب ہے وہاں، بہت پیار باکسنگ کلب ہے، مارشل آرٹس کلب ہے، اور میوزک یہاں پہ مجھے بہت خوشی ہوتی کہ یہاں پہ اس وقت جو فلمیں بن رہی۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات بتاؤں، یہاں جو بلوچ ہے ان میں سے 20% جو ہے نا، وہ دوہری شہریت کے حامل ہیں، یہ پاکستان اور ایران کے، لیاری میں رہنے والے۔ اچھا، اب ان سب کے ساتھ وہ منشیات کے اڈے بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور مجھے ہر دوسرا شخص لیاری میں، تیسرا شخص، بڑی معذرت کے اللہ ساتھ، معاف کرو، بڑی معذرت کے ساتھ، مجھے وہ ڈرگ ایڈکٹ میں او یار لاہور میں چلو 2 بوریاں سر آپ کہیں اور لے جاتے ہیں۔ لیاری والوں خالی لیاری اوے میں لیاری دوتے میں فخر ہے باز، لیکن پنجابی ہوتے ہوئے لیاری اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہمیں بھی لیاری والوں پہ فخر ہے، اور اتنا خوبصورت جگہ ہے، میں بڑا خوش ہوا وہاں دیکھ کے، لیکن اب خطرہ یہ ہے لیاری والوں کو، یہ لگتا ہے کہ شاید گینگ وار دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو۔